اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کی میزبان شفا زہرا ایک بار پھر سے حاضر خدمت ہوں اپنے اس پروگرام کے ساتھ کہ جس کا عنوان ہے صحیفہ سجادیہ اور ہماری زندگی۔ ناظرین، صحیفہ سجادیہ ایک ایسی کتاب ہے، ایک ایسی دعاؤں کا مجموعہ ہے جو ہمارے لیے ایک تحفہ ہے، اور قبل اس کے کہ اس تحفے کے بارے میں بیان کیا جائے، اس سے ریلیٹڈ کچھ گفتگو کی جائیں، اس سے پہلے یہ ضروری ہے، یہ لازم ہے کہ اس شخصیت کا ذکر کیا جائے کہ جس کے صدقے میں یہ بہترین تحفہ ہم تک پہنچا ہے۔ ناظرین، جمادی الاول کی 15ویں تاریخ کہ جس وقت پروردگار عالم نے امام حسین علیہ السلام کو پہلا فرزند عطا کیا کہ جس کا نام علی قرار پایا، اور اس کے بعد وہاں پر ایک یہ رسم رائج ہو گئی کہ اس کے بعد جتنے بھی فرزند کی وہاں پر ولادت ہوگی سب کا نام علی ہی قرار پائے گا۔ امام سجاد کے بہت سے القاب تاریخ میں روایات میں موجود ہیں، جن میں سے بعض بہت ہی مشہور و معروف ہیں، جیسے سید الساجدین، زین العابدین اور سجاد وغیرہ۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ پیغمبر اسلام نے اپنی زندگی میں ہی امام سجاد علیہ السلام کے لیے زین العابدین کا لقب منتخب کر دیا تھا، اور یوں فرمایا تھا کہ روز قیامت جس وقت زین العابدین کے نام سے ندا دی جائے گی تو میرا فرزند علی ابن الحسین لبیک کہتا ہوا بارگاہ الہی میں حاضر ہو جائے گا۔ اور اس روایت کی تصدیق اس واقعے سے ہو گئی، اس وقت ہو گئی کہ جس وقت شیطان نے اژدہے کی شکل اختیار کیا اور نماز تہجد کے وقت امام زین العابدین علیہ السلام کو اذیت دینی چاہی، اور اژدہے کی شکل اختیار کر کے آپ کے انگوٹھے کو چبانے لگا، لیکن امام نے اس کی طرف کوئی بھی توجہ نہ دی اور آپ اپنی عبادت میں اسی طرح سے مشغول رہے۔ تو جب شیطان نے اپنی شکست دیکھی تو وہاں سے وہ چلا گیا شکست کھا کر، اور ایک آواز غیبی آئی کہ انتا زین العابدین، کہ آپ ہی زین العابدین ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ اس آواز کا تعلق ابلیس سے نہیں تھا، شیطان سے نہیں تھا، بلکہ یہ ایک ندائے الہی تھی، بالکل اسی طرح کہ جس طرح مولا کائنات کے لیے لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار کی ندا گونج رہی تھی۔ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو آپ کو سجاد اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ تاریخ میں ملتا ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی نعمت کے لیے بھی امام سجاد اتنے زیادہ سجدے کیا کرتے تھے، خداوند عالم کے اتنے زیادہ شکر گزار رہتے تھے کہ آپ کو سجاد کا لقب دے دیا گیا، حتیٰ کہ شب عاشور اور شام غریباں کی ایسی شب کہ جس میں زمین و آسمان پریشان تھے، گریہ کر رہے تھے، اس وقت بھی امام نے اپنے اس سجدہ شکر کو پیچھے نہیں چھوڑا، بلکہ وہاں پر بھی آپ نے سجدہ شکر اختیار کیا، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو سجاد کا لقب بھی دیا گیا۔ اگر آپ کی عبادت کی بات کی جائے تو تاریخ میں ملتا ہے کہ جس وقت امام سجاد عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تھے اور وضو کرنے کے لیے جاتے تھے تو آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا، تبدیل ہو جاتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ میں اب اس کی بارگاہ میں عبادت کرنے کے لیے جا رہا ہوں جو دونوں جہان کا مالک ہے اور بادشاہ حق مبین ہے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ امام سجاد علیہ السلام ایک مرتبہ اپنی عبادت میں مشغول تھے، اور امام محمد باقر علیہ السلام کی کمسنی کا دور تھا، اور آپ اس وقت کنویں میں گر گئے۔ لوگوں نے آپ کو آ کر بتایا کہ آپ کا فرزند کنویں میں گر گیا ہے، لیکن امام سجاد علیہ السلام نے اپنی عبادت کو بیچ میں نہیں توڑا، بلکہ آپ اپنی عبادت کو کنٹینیو کرتے رہے، اور جب آپ کی عبادت ختم ہو گئی تو آپ اس کنویں کے نزدیک آئے اور اس سے اپنی امانت واپس طلب کی۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ کنویں کے پانی نے امام باقر علیہ السلام کو اپنے اندر غرق نہیں ہونے دیا، بلکہ امام باقر علیہ السلام کو وہ پانی اوپر لے آیا، اور امام سجاد علیہ السلام نے امام باقر علیہ السلام کو اپنی گود میں لیا۔ اور تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ امام باقر علیہ السلام کا جو کرتا تھا وہ ذرا بھی گیلا نہیں ہوا تھا۔ اور بعض علماء اس واقعے کو اس طرح سے بھی کہتے ہیں کہ کنواں جب ایک یوسف کو نہ ڈبا سکا، جب ایک یوسف کی جان نہ لے سکا تو فخر یوسف کی جان وہ کیوں کر لے سکتا تھا۔ اگر آپ کے اخلاق کی بات کیا جائے تو آپ غلاموں کے ساتھ بھی اس طرح سے پیش آتے تھے، اس طرح کا اخلاق آپ کا ہوتا تھا غلاموں کے ساتھ کہ لوگ تعجب کرتے تھے کہ اتنی بڑی شخصیت ہونے کے باوجود آپ اپنے غلاموں سے اس طرح سے کیسے پیش آ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کسی باغ میں جاتے جہاں پر
کچھ خرمے کے پیڑ لگے ہوتے تھے، تو ہر خرمے کے پیڑ کے نیچے آپ 2 رکعت نماز پڑھتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہ جگہ کل کو میری عبادت کی اور میرے شکر الہی کے سجدے کی گواہی دیں گے۔ اور اس کے علاوہ خاک شفا کا سجدگاہ آپ نے ہی تیار کیا اور یہ فرمایا کہ جو بھی شخص خاک شفا پر سجدہ کرے گا تو روز قیامت یہ سجدگاہ اس کی عبادت کا اور اس کے سجدے کی گواہی دیں گے۔ تو ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آج کے اس پروگرام سے آپ نے کافی استفادہ کیا ہوگا، لہٰذا آپ سے ملاقات ہوگی ہمارے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تب تک بنے رہیں چینل ون کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔